السلام علیکم ویورز آج ہم اپنے میڈیکل ٹرمینالوجی پارٹ 84 میں چند میڈیکل ٹرمز ڈسکس کریں گے. ویورز فرسٹ جو ٹرم ہے دیٹ از تھرومبس. ویورز جو تھرومبس ہے یہ بلڈ کلاٹ ہے، خون کا منجمد خون کا ایک حصہ ہے، یا یہ جو تھرومبس ہے یہ کسی بھی لمپ کو، جس طرح کوئی گول سا چیز ہو، اس کے لیے گریک میں آتا ہے. تو یہاں پر تھرومبس ایک بلڈ کلاٹ ہے. یہ اکثر یہ جو تھرومبس ہے بلڈ ہی میں بنتا ہے، تو بلڈ سرکولیشن جو بلڈ ویسل ہے اس میں سے سرکولیٹ کرتا ہے اور ہارٹ تک جا سکتا ہے. ویورز تھرومبوسس SIS جب آئے گا تو وہی پروسیس ہے کہ فارمیشن ہے بلڈ کلاٹ کا، خون کے منجمد ہونے کا ایک پروسیس ہے یا اس کا پریزنس ہے. اس کی ایک دو مثالیں میں دوں گا. ایک DVT ہے، ڈیپ وین تھرومبوسس. جو تھائی ہے، جو لیگ ہے، جو کیا بولتے ہیں پاؤں کا یہ جو تھائی ہے، ٹھیک ہے نا، جو ران ہے، اس میں ڈیپ اگر کسی جگہ پر کسی بھی وین میں یہ جو کلاٹ ہے یہ وہاں پہ پہنچ جائے تو وہ DVT کہلاتا ہے، ڈیپ وین تھرومبوسس. یہ بون تھرومبوسس بھی ہو سکتا ہے کہ بون کے جو ٹیشوز ہیں وہاں پر بون میں اس قسم کا کوئی کلاٹ اگر ملے. ویورز تھرومبوسائٹ، سائٹ مین کہ کوئی بھی جراثیم جیسا ٹکڑا ہے، جس طرح ایریتھروسائٹ بلڈ میں ہوتا ہے، RBC لیکوسائٹس ہوتا ہے، تو اسی طرح لیکوسائٹ مین کے WBC ہے. اسی طرح پلیٹلیٹس کے لیے یہ جو تھرومبوسائٹ ہے یہ لفظ یوز ہوتا ہے. تو یہ تھرومبوسائٹ وہی بلڈ کلاٹ ہے. پلیٹلیٹس. تھرومبوسٹیسس. ویورز جو سٹیسس ہے، یہ جو سٹیسس ہے یہ کوئی رکاوٹ ہے، آبسٹرکشن ہے. اب تھرومبوسٹیسس تو اٹ مینس کہ جو رکاوٹ ہے یہ دس از بیکاز آف تھرومبس، جو اوپر ہم نے ڈسکس کیا کہ آبسٹرکشن پیدا ہو گئی ہے، بندش ہے، لیکن وہ کس وجہ سے ہے؟ بلڈ سرکولیشن میں وہی تھرومبس کی وجہ سے ہے. یہاں پر ایک اور مثال جو ہے دی جا سکتی ہے، لیکن چلو اس پہ شارٹ آتے ہیں. تو تھرومبوسس وہ پروسیس ہے جس میں بلڈ کلاٹنگ ہوتی ہے اور بلڈ سرکولیشن میں وہ گردش کرتا ہے. ویورز ایک لفظ ہے ایمبولائے یا ایمبولس. ایمبولائے آتا ہے یہاں پہ جمع کے لیے، اور ایمبولس ایک جو ہے چیز کے لیے، جس طرح کیلکولس جو کڈنی سٹون ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کیلکولائی جو زیادہ ہوتے ہیں، اسی طرح ایمبولائی یا ایمبولس اس کے لیے ہوتا ہے. یہاں پر یہ جو رکاوٹ ہے بلڈ سرکولیشن میں، یہ بلڈ کلاٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جو تھرومبس اوپر بات کی، یا کسی اور وجہ سے، سم تھنگ ادر دین جو بلڈ کلاٹ ہے اس کے، فار ایگزامپل ایئر ببل آیا، اس کی وجہ سے جو obstruction ہے، جو رکاوٹ ہے وہ بنی. فیٹس ایک آئے گا نیچے. اس کے علاوہ بیکٹیریا اگر ایک جگہ جمع ہو تو ان کی جو ایک کلسٹر ہے بہت سارے جمع ہونے کی وجہ سے بھی یہ جو ایمبولس یا ایمبولائی ہے یہ بن سکتا ہے. ایمبولزم وہی بات ہے کہ obstruction ہے بلڈ سرکولیشن میں بیکاز آف ایمبولائی، بلڈ ویسل کی رکاوٹ ہے، کس وجہ سے؟ ایمبولس کی وجہ سے. فیٹ ایمبولزم لکھا ہے. ویورز فیٹ وہی نام سے واضح کہ اگر فیٹ ٹیشوز بلڈ سرکولیشن میں کسی بھی جگہ پہ جا کر وہاں پہ رکاوٹ پیدا کرے تو دیٹ ول کالڈ فیٹ ایمبولزم. اسی طرح ریٹینل ایمبولزم، جو ریٹنا ہے آنکھ کی، اس کی آرٹری میں اگر اس قسم کی رکاوٹ ہو تو ریٹینل ایمبولزم. پلمونری ایمبولزم، اگر لنگز میں اسی قسم کی پرابلم ہو جائے، ایبنارملٹی ہو جائے تو دیٹ ول کال پلمونری ایمبولزم.
ویورز یہاں پہ ایک لفظ ہے ایمبولک انفارکٹ. ویورز انفارکٹ یہاں پہ نیچے ہم وہ کریں گے، ڈسکس کریں گے، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پر انفارکشن ہے، ایک پرابلم ہے جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے بیکاز آف وہی ایمبولس. ٹھیک ہے کہ ایمبولس کی وجہ سے انفارکشن ہو گئے. اب انفارکٹ کیا ہے؟ انفارکٹ ویورز ڈیمیج ہے کسی بھی پارٹ کا بیکاز آف، بلکہ بیکاز آف ڈیڈ ٹیشوز. وہاں پہ جو کیا بولتے ہیں ٹیشوز ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں بیکاز وہاں پہ جو لیک آف آکسیجن مینس کہ جو آکسیجن ہے وہ وہاں پہ نہیں پہنچتا، چاہے اس کی وجہ تھرومبس ہو، ایمبولائی ہو. لیکن جہاں پر آکسیجن نہیں پہنچتا، لوکل اکثر یہ ہوتا ہے، تھوڑی سی جگہ میں دماغ میں بھی اکثر ہوا کرتا ہے، تو وہ کنڈیشن جہاں پر جو ٹیشوز ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں وہ انفارکٹ کہلاتا ہے. اوکے، جس طرح نیکروسس ہوتی ہے، ٹیشوز کی ڈیتھ ہوتی ہے بیکاز آف لیک آف آکسیجن. انفارکشن وہی فارمیشن آف انفارکٹ ہے، وہی ایک پروسیس ہے جہاں پر انفارکشن ہوتی ہے، ڈیڈ ٹیشوز جو ہے وہ بن جاتے ہیں، اور وہی جو اس جگہ کو آکسیجن کا نہ ملنا اس کی وجہ ہوا کرتی ہے. ایک عام سا لفظ ہے مایوکارڈیل انفارکشن. مایوکارڈیل آپ کو پتہ ہے کہ جو ہارٹ ہے، ہارٹ کی جو مایوکارڈیم جو اصل مسکولر اسٹرکچر ہے، وہاں پر اگر انفارکشن ہو جائے تو وہ مایوکارڈیل انفارکشن کہا جاتا ہے. اس کو ایم آئی بھی اس کے لیے یوز ہوتا ہے. انفیکٹ یہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہارٹ اٹیک مطلب کہ وہاں پر جو ہارٹ ہے اس میں انفارکشن ہوتی ہے، وہاں پہ ٹیشوز جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، اور ان دا ریزلٹ آف دیٹ ہارٹ اٹیک ہوتی ہے، تو وہ مایوکارڈیل انفارکشن کہلاتا ہے. ویورز ریلیٹڈ سی چیزیں تھی، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی، لیکن بار بار ریپیٹیشن سے، بار بار دیکھنے سے یہ اور بھی زیادہ ذہن نشین ہوتی ہے. تو ذہن نشین کیجئے گا، یاد کیجئے گا، بہت زیادہ اہم ہے، آپ کے کام آنے والی چیزیں ہیں آپ کے میڈیکل پروفیشن میں. تھینک یو جی.